بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد۔ معزز سامعین، آج سورہ رحمان کی آخری آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 سے لے کر 78 تک۔ ان آیات میں موضوعات جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اہل جنت کا رہن سہن اور ان کی پرتعیش زندگی، اور دوسرا موضوع ہے رب ذوالجلال کی شان عظمت و جلالت۔ تلاوت کرتے ہیں آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ اہل جنت سبز قالینوں پر اور نادر اور نفیس بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اے حبیب مکرم، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ معزز شرکاء، قرآن حکیم کی سورہ رحمان کی یہ آخری آیات، جن کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے مقرب اور اپنے محبوب بندوں کے جنتی بچھونوں کا ذکر کیا، جنت میں ان کی پرتعیش زندگی کا ایک نقشہ پیش کیا۔ اس سے پہلی آیات میں بھی جنت میں ان کے رہن سہن، ان پر ہونے والے انعامات کا ذکر بار بار کیا گیا، اور بار بار رب ذوالجلال نے پوچھا کہ اے جنوں و انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان نعمتوں کی طرف دیکھ کر تم اس کی قربت، رب ذوالجلال کی قربتوں کی طرف کیوں نہیں جھکتے، کیوں نہیں بھاگتے، کیوں نہیں لپکتے؟ تو آج کی آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اہل جنت کا جو رہن سہن ہے، ان کا جو وہاں پہ قیام ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ کیا کہ وہ بہت ہی نفیس اور بڑے ہی خوبصورت قسم کے قالینوں پر، بچھونوں پر، بستروں پر، پلنگوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جیسے بالکل آرام کے ساتھ، بڑی سکون کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، جس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوتا، بالکل ہر قسم کے غم اور فکر سے آزاد، بالکل پرسکون ذہن کے ساتھ جس طرح کوئی بیٹھا ہو، تو اس طرح وہ بیٹھے ہوں گے۔ واقعتاً یقیناً اس وقت جو اللہ کے نیک اور مقرب لوگ ہیں، جو اس مقام پر رب ذوالجلال کے فضل سے پہنچ جائیں گے، وہ ہر قسم کے غم اور خوف سے پاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے دنیا میں رب ذوالجلال کی ریاضت و مجاہدے کی، ریاضت و عبادات کی، اس کی راہ میں قربانیاں دیں، اثار کیا، اس کی رضا کے لیے تکلیفیں برداشت کیں۔ یہاں وہ رب ذوالجلال کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر قسم کا دکھ و مصیبت اور پریشانی برداشت کرتے رہے، ہر قسم کی قربانی دیتے رہے، ہر قسم کا اثار کرتے رہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو بنانے کی کوشش کرتے رہے، تو وہ رب ذوالجلال کے فضل سے واقعتاً اس کیفیت میں پہنچ جائیں گے کہ وہ بڑے ہی پرسکون طریقے سے، نہ ڈر، مطلب یہ ہے کہ خوف سے بالکل پاک ہو کر، غم سے بالکل بری اور پاک ہو کر، وہ پرتعیش طریقے سے، آرام سکون سے، خوبصورت، قیمتی، نفیس اور نادر قسم کے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔
تو یہ رب ذوالجلال کا کرم بالائی کرم ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندوں کی محبوب بندوں کے رہن سہن کی اس جھلک کو بتا کر بیان کر کے فرمایا، پوچھا کہ بھئی اے جنو انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو، دنیا میں رہتے ہوئے تم رب ذوالجلال کی رضا کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق عمل کر کے چلے جاؤ، اس کے اوامر پر عمل کرو، اس کے نواہی سے بچو، تو پھر دیکھنا کہ رب ذوالجلال کا کرم کیسے تم پہ برستا ہے، کیسے تمہارے اوپر نوازشات ہوتی ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ رب ذوالجلال نے سورہ رحمان کی آخری آیت مبارکہ میں آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے حبیب مکرم، اے میرے پیارے حبیب، آپ کے رب کا نام، دیکھو یہ بھی رب ذوالجلال کا پیار ہے میرے آقا علیہ السلام سے، کہ رب تو وہ سب کا ہے، رب تو وہ ہر ایک کا ہے، لیکن اس کو جو مزہ اپنے حبیب کا رب کہنے میں آتا ہے خود کو، وہ کسی اور کے رب کہنے میں نہیں آتا ہوگا نا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے محبت برے انداز میں فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کے رب کا نام بڑا برکت والا ہے۔ رب ذوالجلال کی شان کبریائی بیان ہو رہی ہے، اس کی رحمت بیان ہو رہی ہے، اس کی برکات کا ذکر ہے۔ جیسے سورہ رحمان کا آغاز ہوا تھا نا الرحمن سے، اللہ رب العزت کی شان رحمانیت سے، وہ رحمان ہے، وہ ہر کسی کے لیے مہربان ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی۔ یہ سورت کا آغاز جس مضمون سے ہوا اس کی شان رحمت سے ہوا، اسی طرح سورہ مبارکہ کا اختتام بھی اس کی شان رحمت پر ہو رہا ہے، اس کی مہربانیوں کے مضمون پر ہو رہا ہے کہ وہ اس کا نام بڑا برکتوں والا ہے، اس کا نام اے حبیب آپ کے رب کریم کا نام بڑا بابرکت ہے۔ وہ رب کریم جو کہ ذی الجلال والاکرام، جو تمام عظمتوں کا مالک ہے، تمام جلالتوں کا مالک ہے، تمام بزرگیوں کا مالک ہے، انعام و اکرام کرنے والا بھی ہے، وہ مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اس کی مہربانیوں کی، اس کے انعامات کی ایک جھلک سورہ رحمان کے ان آیات میں ہم نے پڑھی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی ان مہربانیوں، ان نوازشات میں سے ہمیں بھی رب ذوالجلال حصہ وافر عطا فرمائے۔ اپنے ان محبوب اور مقرب بندوں میں رب ذوالجلال ہمیں بھی اپنے حبیب علیہ السلام کی قدموں کے توسل سے شامل فرمائے کہ جن پر رب ذوالجلال نے یہ انعامات کیے ہیں، جن پر یہ انعامات کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن حکیم کے ساتھ جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الفاظ کے چناؤ میں، ترغیب و ترہیب میں، تلاوت میں، اس کی تفسیر میں، تعبیر میں جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ رب ذوالجلال مجھے اپنی خاص رحمت کے طفیل معافی عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ کل انشاءاللہ العزیز سورہ واقعہ شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔